دنیا میں جو انسان عبادات بجا لاتا ہے ان کا اصل مقصد آخرت کا حصول ہے، اللہ کی رضا ہے، اور دنیا کی لالچ نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قانون بیان فرمایا ہے قرآن شریف میں کہ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ آزمائشوں میں ڈالے گا، تکلیفوں میں ڈالے گا، امتحانات میں ڈالے گا، جان و مال کا نقصان ہوگا۔ تو اگرچہ انسان جو ہے اس دنیا میں اللہ تعالیٰ سے دین و دنیا کی بھلائیاں نعمتیں مانگتا ہے کہ مجھے بیماریاں نہ ہوں، مجھے اچھا نیک رشتہ ملے، مجھے دولت ملے، مجھے رزق ملے، مجھے خوشیاں ملے، مجھے آسائش ملے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ اس کی ساری دعائیں اسی دنیا میں قبول ہو جائیں اور سب کچھ اسے دنیا میں مل جائے۔ کیوں؟ کیونکہ اگر سب کچھ دنیا میں مل گیا تو پھر تو اس دنیا میں اور اس جنت میں پھر فرق کیا رہ گیا؟ دنیا کا اور جنت کا فرق کی دراصل یہ ہے کہ دنیا امتحان اور آزمائش کی جگہ ہے، دارالامتحان ہے، دارالابتلاء ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو آزمائش میں ڈالے گا، ڈالتا ہے، اور نبیوں کو اللہ تعالیٰ نے آزمائشوں میں ڈالا، نیک لوگوں کو، اولیاء کرام کو آزمائشوں میں ڈالا۔ تو اسی طرح پھر جو ہے نا، جو مومنین ہوتے ہیں انہیں اللہ تعالیٰ آزمائشوں میں ڈالتا ہے، اور جو جنت ہے وہ ایسی جگہ ہے کہ جہاں پر انسان جو کچھ مانگے گا وہ اسے دیا جائے گا۔ تو یہ فرق ہے دنیا میں اور جنت میں۔ تو لہٰذا دنیا میں جو انسان نمازیں پڑھتا ہے، عبادات بجا لاتا ہے، اس کا اصل مقصود یہ ہوتا ہے کہ اللہ راضی ہو اور اللہ پھر ہمیں مرنے کے بعد جنت عطا فرمائے۔ یہ ہے اصل انسان کی عبادات کا مقصد۔ اسی لیے قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے جنت کا وعدہ فرمایا ہے کہ وہاں مومنوں کے لیے جنت ہوگی، جنت میں نعمتیں ہوں گی۔ تو دنیا میں جو نعمتیں ہیں وہ بھی اگرچہ مومنوں کے لیے ہیں، لیکن اس میں یہ ہے کہ آزمائش رکھی گئی ہے، امتحان رکھا گیا ہے۔ تو اس لیے دنیا میں انسان جو ہے نا، اگر تو دنیا حاصل کرنے کے لیے عبادات کرتا ہے، دنیا میں مالدار بننے کے لیے نمازیں پڑھتا ہے، تو پھر وہ اس کی نمازوں میں خلوص نہیں ہے، کیونکہ خلوص یہ ہے کہ انسان اللہ کی رضا کی خاطر نمازیں پڑھے اور جنت پانے کے لیے پڑھے۔ جو رزلٹ نکلے گا اس اچھا رزلٹ حاصل کرنے کی طمع ہونی چاہیے اسے، نہیں یہ کہ دنیا اسے مل جائے، کیونکہ دنیا جو ہے وہ کافروں کے لیے جنت ہے۔ اور دنیا کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں بہت ساری ایسی آیات بیان فرمائی ہیں کہ یہ کافروں کی سوچ ہوتی ہے کہ وہ آخرت کے مقابل پر دنیا کو پسند کرتے ہیں، وہ دنیا میں ترقیاں حاصل کرنا چاہتے ہیں، ان کے لیے دنیا کی متاع ہے، وہ دنیا میں خوش رہنا چاہتے ہیں، دنیا میں ترقیاں حاصل کرنا چاہتے ہیں، دنیا میں ہی عیش و عشرت حاصل کرنا چاہتے ہیں، وہ چاہتے ہیں دنیا میں انہیں سب کچھ مل جائے۔ تو اصل میں یہ کافروں کی سوچ ہوتی ہے کہ وہ آخرت کے مقابلے پر دنیا کو ترجیح دیتے ہیں، لیکن مومن جو ہوتے ہیں وہ دنیا پر آخرت کو ترجیح دیتے ہیں، جنت کو ترجیح دیتے ہیں۔ لہٰذا ان کے لیے پھر اللہ تعالیٰ نے دنیا میں آزمائشیں رکھی ہوئی ہیں، امتحانات رکھے ہوئے ہیں۔ بے شک ان کی دعائیں قبول بھی ہوتی ہیں، لیکن دنیا کے معاملے میں ہر دعا قبول نہیں ہوتی کہ جو دنیا میں وہ مانگیں گے انہیں مل جائے گا، کیونکہ یہ کافروں کی سوچ ہوتی ہے۔ کافروں کے بارے میں فرمایا ہے کہ جو لوگ دنیا چاہتے ہیں اور اس کی زینت کے خواہاں ہیں، ہم انہیں ان کے اعمال کا، یعنی ان کی کوششوں اور محنتوں کے نتیجے میں اس کا جو صلہ ہے وہ اسی دنیا میں دے دیتے ہیں، اور اس میں کوئی کمی نہیں رکھی جاتی۔ تو یہ کافروں کے لیے یہ آیت بیان فرمائی ہے۔ اس لیے پھر اس سے اگلی آیت میں فرمایا کہ یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کے لیے آخرت میں آگ ہے۔ تو لہٰذا جو دنیا چاہتے ہیں، دنیا کی زینت چاہتے ہیں، دنیا کی عیش و عشرت چاہتے ہیں کہ بس ہمیں دنیا میں ہی ترقیاں اور مال و دولت سب کچھ مل جائے، تو پھر یہ کافر لوگ ہوتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ دنیا دے دیتا ہے، ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ دنیا دے دیتا ہے، بشرطے کہ وہ کوشش کریں، جدوجہد کریں نا۔ لیکن ایسے لوگوں کے لیے آخرت میں آگ ہے۔ تو لہٰذا یہ کافروں کی سوچ ہے کہ وہ دنیا کو ترجیح دیتے ہیں۔ مومنین جو ہوتے ہیں وہ نمازیں پڑھتے ہیں، اللہ کی رضا کی خاطر عبادات کرتے ہیں، اللہ کی رضا کی خاطر۔ بے شک وہ دنیا میں دعائیں بھی مانگتے ہیں، دنیا کے لیے بعض دعائیں بھی مانگتے ہیں، جیسے ہمیں دعا سکھائی گئی ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، کہ ہمیں دنیا کی
بھلائیاں حسنات عطا فرما، آخرت کی حسنات عطا فرما۔ تو حسنات نیکیوں کو بھی کہتے ہیں، بھلائیوں کو کہتے ہیں، نعمتوں کو کہتے ہیں۔ تو اب جو نیکیاں ہیں اللہ تعالیٰ وہ ہمیں اس دنیا میں عطا فرمائے، جس کے نتیجے میں ہمیں جنت ملے گی۔ اور اس دعا کا یہ مطلب ہے کہ ہمیں دنیا میں نعمتیں بھی عطا فرما جو تو نے مومنوں کے لیے رکھی ہوئی ہیں، جیسے نیک بیوی مل جانا یہ اللہ کی نعمت ہے، حلال اور طیب رزق مل جانا یہ اللہ کی نعمت ہے، ٹھیک ہے نا، نیک اولاد کا عطا ہو جانا یہ اللہ کی نعمت ہے، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح انسان کے پاکیزہ اعمال، نیکیوں کی جو کوششیں انسان کرتا ہے، نیکیوں کے اعمال اختیار کرتا ہے، یہ سب اللہ کی نعمتیں ہیں۔ تو یہ دعا انسان مانگتا ہے کہ یا اللہ میں دنیا کی حسنات عطا فرما، اور حسنات سے مراد وہ چیزیں ہیں کہ جس کے نتیجے میں آخرت میں جنت مل جائے۔ تو یہ ہے کہ بے شک یہ دعا ہمیں سکھائی گئی ہے، لیکن ساتھ ہی قرآن میں یہ وعدہ بھی فرمایا ہے کہ انہیں آزمائش میں بھی ڈالا جائے گا۔ وَلَنَّبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، کہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے کہ ضرور انہیں آزمائے گا، جان و مال کے نقصان سے، ثمرات کے نقصان سے، بھوک سے، خوف سے، ان چیزوں سے اللہ تعالیٰ آزمائش میں ڈالے گا۔ تو خوشخبری ہے صبر کرنے والوں کے لیے، اور وہ کیا خوشخبری ہے؟ وہ جنت کی صورت میں ہے، نہ یہ کسی دنیا میں ہی سب کچھ انہیں عطا کر دیا جائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو یہ فرق ہے دنیا اور آخرت میں۔ اور انسان جو عبادات بجا لاتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے، تو اس کا اصل مقصد اللہ کی رضا ہوتی ہے اور جنت کا حصول ہوتا ہے۔ باقی دنیا کی نعمتیں بھی کسی حد تک ہیں، لیکن یہ کہ اس کی ہر دعا قبول ہوگی، اسے دنیا کی ہر نعمت مل جائے گی، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اسے ضرور بعض آزمائشوں اور امتحانوں میں بھی ڈالا جائے گا۔ اس لیے حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ سب سے زیادہ آزمائشیں کن لوگوں پر آتی ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے زیادہ آزمائشیں انبیاء کرام پر آتی ہیں، اور اس کے بعد پھر نیک لوگوں پر آزمائشیں آتی ہیں، اور بعض نیک لوگوں پر غریبی اور مفلسی کی ایسی آزمائش آتی ہے کہ ان کے پاس اوڑھے ہوئے کمبل کے سوا کچھ بھی نہیں ہوتا، مگر پھر بھی وہ اس میں خوش ہوتے ہیں۔ اور اب جو نیک لوگ ہوتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انبیاء پر آزمائش آتی ہے اور نیک لوگوں پر سب سے زیادہ آزمائش آتی ہے۔ تو انبیاء اور نیک لوگ تو سب سے زیادہ دعائیں مانگتے ہیں، سب سے زیادہ عبادات کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ انہیں آزمائش میں ڈالتا ہے۔ اس کا مطلب کیا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ مومنین جو ہوتے ہیں وہ بھلے ہی دنیا کی حسنات اپنی نمازوں میں مانگیں، دنیا کی نعمتیں اللہ سے طلب کریں، لیکن انہیں پھر بھی آزمائشوں سے گزرنا ہوگا، ان پر آزمائشیں نازل ہوں گی، ابتلا نازل ہوں گے، تکلیفیں نازل ہوں گی، تو جس کے نتیجے میں پھر انہیں جنت ملے گی آخرت میں، یہ ہوگا۔ تو حدیث میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ دنیا کافر کے لیے جنت ہے اور مومن کے لیے قید خانہ، یعنی مومن قید میں ہوتا ہے، آزمائشوں میں ہوتا ہے، تکلیفوں میں ہوتا ہے، دین کی پابندیوں میں جکڑا ہوتا ہے، آزاد نہیں ہوتا، تو اس پہ آزمائشیں آتی ہیں۔ اور کافر جو ہوتا ہے وہ کہتا ہے میرا جسم میری مرضی، میری زندگی میری مرضی، اس لیے وہ خوش ہوتا ہے۔ تو آج دنیا میں آپ دیکھ لیں، مشرکوں کو دیکھیں، کافروں کو دیکھیں، دہریوں کو دیکھیں، جو بدعمل ہیں، جو قرآن کو نہیں مانتے، جو دین پر نہیں چلتے، دین اسلام پر، وہ کیسے خوش ہوتے ہیں، دنیا میں ترقیاں کرتے ہیں، عیش و عشرت میں ہوتے ہیں، ہر دنیا کی نعمت ان کو میسر ہوتی ہے۔ تو کیا وہ اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرتا ہے اور اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ نعمتیں دے رکھی ہیں؟ ایسا تو نہیں ہے، بلکہ وہ ان نے دنیا چاہی تھی، ٹھیک ہے نا، دنیا کی خواہش کی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں دنیا دے دی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ جو دنیا اور اس کی زینت کے خواہش مند ہیں، ہم انہیں ان کے اعمال یعنی ان کی کوششوں کے نتیجے میں جو دنیا حاصل کرنے کی جو جدوجہد کرتے ہیں، دنیا حاصل کرنے کے لیے جو تعلیم حاصل کرتے ہیں، جو بزنس کرتے ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کوشش کے نتیجے میں انہیں دنیا مل جاتی ہے اور کسی قسم کی انہیں کمی نہیں دی جاتی، مگر یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کے لیے آخرت میں آگ کا عذاب ہے۔